میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد مجھے مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوا، یہ سندھ میں، تو ہندوؤں کی بہت آبادی ہے وہاں، تو انہوں نے کہا جی ایک ہندو شاعر ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو بیٹھک میں ڈرائنگ روم میں وہ آئے، تو انہوں نے کہا جی میں نے امام حسین بادشاہ کی ایک نظم لکھی ہے، میں وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ بڑا نورانی روحانی ماحول ہے یہاں کا، باخدا پروفیسر صاحب نظم اتنی خوبصورت تھی، ہندو شاعر کی لکھی ہوئی، وہ خود سنا رہا تھا، اتنی خوبصورت نظم تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز پیش کرنا پڑا۔ میرا خیال ہے آپ نے دھیان نہیں دیا، وگرنہ مولوی صرف لینا جانتے ہیں، بابا جی دینے شینے والا شاید مطلب کو قدرت سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے صرف لینا ہے۔ جب میں نے اسے نیاز دی وہ اداس ہو گیا، میں نے کہا کیا ہوا ہے تجھے؟ کہنے لگا جی کچھ عرصہ پہلے ساتھ والی گھوٹ میں مشترکہ محفل تھی، تو میں نے وہاں پہ حسین بادشاہ کا قصیدہ پڑھا، تو جو گاؤں کے گوٹ کے مسجد کے مولانا صاحب تھے وہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ کہنے لگا مجھے توقع تھی کہ یہ مجھے شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹے کی تعریف کی، مجھے توقع تھی کہ مجھے شاباش دیں، لیکن انہوں نے شاباش دینے کی بجائے عجیب طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو نے ایک فقرہ کا اخیر ہو گئی، اس نے کہا مولانا میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو۔ آپ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لہذا میری بلا تفریق کے فرقہ اپیل ہے، حسین کی محفل پاک یا مجلس جہاں بھی ہوتی اہل اسلام بھائیوں کو اس میں تشریف لانا چاہیے۔ میں یقین دلا رہا ہوں کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے۔ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، دینیات اسلامیات کے پروفیسر یونیورسٹیوں میں بھی مذہب و مسلکوں کی باتیں لے کے بیٹھ رہے ہیں۔ جی ہم اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن یہ شیعہ عجیب مذہب ہے، یہ اللہ نبی سے انہیں دلچسپی نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں۔ اب اس سب کچھ میں بہت کچھ ہے کہ انہیں اللہ نبی سے دلچسپی نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کو، اگر آپ اجازت دیں میں یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں، سب کچھ، انہیں اللہ نبی سے دلچسپی نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں۔ میں شیعہ خطیب ذمہ داری سے مسلک جعفریہ کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں شیعہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں، شیعہ اللہ اسے سمجھتے ہیں جسے علی سجدہ کرے۔ تائید کریں گے رانی صاحب، ہم اللہ کو لاریب سمجھتے ہیں، کیا ہم اللہ کو لاریب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دینا انہیں جی اللہ نبی سے دلچسپی نہیں ہے، بھائی ہم اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن میرے وطن میں چالاکیاں ہو رہی ہیں کہ بندے فرنٹ پہ اللہ کو رکھتے ہیں، تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ نہیں، زرخیز خطہ ہے ملتان کا، میں نے کیا کہا ہے کہ بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر لیتے ہیں، ہن اللہ میاں نال متھا کون لائے؟
اب فرنٹ پہ اللہ کو کیا ہوا جی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. تو یار ماشاءاللہ دانا دوست بیٹھے میں یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی. اسٹیکر بنا دیے, گاڑیوں کی بیک پہ لکھوا دیا میرے لیے اللہ کافی ہے. مقصد کہ طلبہ طالبات بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کوئی پنجتن نہیں, کوئی اہل بیت نہیں, کوئی آل محمد نہیں, نہ کوئی نبی نہ ولی نہ غوث نہ قتل, بس ہی میرے لیے میرا اللہ کافی. اپنے ذمہ دار علماء سے پوچھو, یہ اللہ نے تیرے دور کے علماء سے کہا ہے کہ کہہ دیجیے اللہ کافی ہے؟ اللہ نے حضور سے کہا تھا کہ محمد آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. بولیں گے آپ میری بات پہ دھیان دیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں اب سارے اہل اسلام میری بات سن رہے ہیں جی, بہت شکریہ. اللہ کو کافی. اب دیکھیں اس میں میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, میرے بات بھی مجلس جاری ہے, اور میرے بھائی پڑھنے والے بابا جی بابا محمد شنشاہ جی, اور ویسے بھی مجلسیں ذاکر ہی پڑھتے اچھے لگتے ہیں, مولوی تو برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. لیکن مجھے اگر تھوڑا موقع دیں میں بات تھوڑی آگے بڑھا دینا چاہ رہا ہوں. بھئی اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی بس ہمارے لیے بھی اللہ کافی ہے, تو اس میں کوئی الجھاؤ تو ہے نہیں. جب آذان دینے لگو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اذان ختم کر دو کیونکہ اللہ کافی ہے. میری بات آپ سن رہے ہیں؟ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, تھیوری کچھ ہے پریکٹیکل کچھ ہے. کہتے آپ ہیں کہ جی ہمارے لیے اللہ کافی ہے, اور اذان میں آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اللہ کافی ہے تو یہ محمد رسول اللہ. تم ہم سے علی ولی اللہ پوچھتے تھے, ہم آپ سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. جس بندے کو اپنے ٹاؤن محلے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے, اور تمہاری وہ علی ولی اللہ والی اذان قرآن میں ہے. میں کوئی تلخ باتیں نہیں کرتا ہوں, لیکن صفائی کا حق تو مجرموں کو بھی ہوگا. اگر وہ حق نہیں دیا گیا تو پرویز مشرف کو نہیں دیا گیا, اور پرویز مشرف کے پرویز مشرف کے جو میں مطلب اس طرح بڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں, پرویز مشرف کے جرم جس کی سزا میں سمجھ رہا ہوں, بندے کہتے ہیں جی آئین توڑا, یہ کیا, بڑے بڑے اور بھی تو یہاں پہ جرنیل گزرے ہیں, لیکن کسی کے لیے یہ سزا نہیں تھی. یہ سزائیں سارے اسی لیے ہیں کہ پرویز مشرف اپنے دور اقتدار میں عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. لہٰذا جو میری قوم کے طلبہ و طالبات کو پریشان کیا جاتا ہے, یہ شیعوں کی اذان قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ میری دوستوں سے اپیل ہے, ہمارے حوصلے کی داد دو. کبھی ہم نے بھی کسی سے پوچھا کہ آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو؟ میں ممبر پہ یقین دلا رہا ہوں, ہم نے پوچھا بھی نہیں اور آئندہ ہمارا پروگرام بھی نہیں, کیونکہ معاشرتی زندگی ہم سارے بھائی بھائی ہیں, ہماری خوشیاں غمیاں مشترکہ ہیں سارے مذہبوں کی, اور بھائیوں کی سادگی بھی اچھی لگتی ہے. 72 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے میں, ہمارے بھائی ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام میں. سارے نام بھی سمجھوتے خیر. لیکن اگر دوستو لہذا میں بہرحال میں لمبی بات نہ ہو جائے,
دوستانہ ماحول میں میری گزارشات ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتا۔ معاملہ رہ گیا رسول اللہ کی رسالت کا، تو ہمارا اثناعشری شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں، اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں۔ میری تائید کر دیں آپ، کیونکہ ہمارے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ذکر علی پہ نعرے لگاتے ہیں، اور جب نبی کی بات آتی ہے تو پھر یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لہذا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ غلط فہمیاں دور کروں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا کلمہ جو پڑھا جاتا ہے تو کلمہ فیشن سمجھ کے نہ پڑھا جائے۔ اگر صرف کلمہ کافی ہوتا تو مصور پاکستان یہ کیوں کہتے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم عزادار ماتمی ماڑے صحیح تھوڑے صحیح، لیکن میں کیمروں کے سامنے، یہ کیمرے تو اتنے ظالم ہیں، یہ ہم مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتے۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا ہو، صورتحال تو آسان ہو جاتا۔ لہٰذا میری اپیل ہے کہ لوگ اگر کہیں کہ جی انہیں اللہ نبی کا پتہ نہیں ہے، اور دنیا اگر شیعوں کی طرح نبی کو نبی سمجھ لیتی اس ملک میں مرزائی کوئی نہ ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب ایک بات بتائیں، یہ جو علی ولی اللہ اب شیعہ حضرات بڑا زور دیتے ہیں، یہ علی ولی اللہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیسیکلی تو دکاندار ہے، اس میں سے بھی فائدہ نقصان ہی سوچ۔ کہنے لگے نہیں کوئی فائدہ۔ میں نے کہا جی سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے نبی جھوٹے بنے رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد۔ یہ مرزا غلام احمد تو کیونکہ قادیان ہندوستان ہمارا بارڈر ہمسایہ، اس لیے ہمارے ذہنوں میں مرکز ان کا ربوہ پاکستان میں، لہذا غلام احمد قادیانی زیادہ ذہنوں میں۔ مگر آپ لٹریچر پڑھیں، گوگل پہ جائیں، ریسرچ کریں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے، اور نبوت کا دعویٰ جنہوں نے کیا رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد وہ یہودی بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، مسلمان۔ یہ فائدہ ہے علی ولی اللہ کا کہ جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے شیعہ کوئی بھی نہیں۔ نہ میری تائید کریں، آپ پریشان ہو کے مجھے نہ دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ کے، ہماری مائیں جب شیعہ بچوں کو کلمہ پڑھاتی ہیں تو کہتی ہیں بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی، محمد رسول، محمد اللہ کے رسول۔ بیٹا آگے کو علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، علی اللہ کا ولی۔ وہ شیعہ جب بچہ ہوتا ہے تب ہی اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے جب علی نبی نہیں بن سکا یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن؟ بولے میرے ساتھ، آپ زحمت فرمائیں۔ اور دوسرا ہم نے فقہ جعفریہ میں ختم نبوت میں گنجائش نہیں رہنے دی۔ یہی سبب ہے کہ کوئی کسی بھی دور میں کسی مسلک جعفریہ کے بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہم نے ختم نبوت میں گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ مثلا ہمارے بارے میں، یعنی ہمارے سے مراد ہے صاحبان منبر کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ شیعہ ذاکر علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہیں کہ یہ لوگ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ شیعہ ذاکر جتنا بھی حد سے بڑھاتے ہیں
اب مجھے آپ کی ضرورت ہے کہ میری تائید تردید آپ کر دیں. میں مرضی مسلط مجمع پہ نہیں کرتا ہوں. آپ اگر کہیں کہ رضوی صاحب آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے تو میں نے محسوس مائنڈ نہیں کرنا. شیعہ جتنا بھی علی کی فضیلت پڑھتے ہیں کبھی کسی ذاکر نے، پروفیسر صاحب آج تک کسی شیعہ عالم نے مجلس میں یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا؟ نہیں، آپ مجھے پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں. بھئی میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دیں. کبھی آپ نے سنا مجلس میں؟ یہ ہے پہرا ختم نبوت پہ کہ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جی رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا. ہم تو نہیں کہتے. آپ جمعے کے جمعے کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا. جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ بولے تو صحیح، زحمت تو فرمائے میرے ساتھ آپ. جی بسم اللہ. متوجہ ہیں سرکارہ؟ ہم نے حضور، اور زور بھی میری ذاتی مطلب کہہ لیں کاوش ہے کہ میں زیادہ سرکار کے حوالے سے بات کرتا ہوں، رسول اللہ کے، کیونکہ جب مسلمانوں کے ذہن میں ایک محمد آ جائے گا پھر سارے محمد ہی سمجھ میں آ جائیں گے.